مخلوقات کو پیدا کیے، وہ اللہ جس نے عالمین کو پیدا کیا، وہ اگر کسی سے کہتا ہے قل، تو وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ آمینہ کا لال ہے، وہ میرے اور تمہارے رسول ہیں۔ ذرا اندازہ آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ آپ کس کا کلمہ ہو کہ خالق کل بھی جس کو اپنا محبوب بناتا ہے وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، ہمارے آقا کی ذات ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں ایسا نبی عطا ہوا۔ لیکن اس نبی سے کہا جا رہا ہے اے حبیب لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ کہیے، لوگوں سے یہ کہیے کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے، میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے۔ آپ توجہ کو میری طرف رکھیں، میں آیہ کریمہ کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں اور کئی کتابوں کی کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ وہ جو کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، منتظمین کو آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے کہ اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب آپ کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے، میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی دینے والے ہیں، اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نبی نہیں دیتے تو وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں، نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ کہیے کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا۔ کیا دیا نبی نے؟ تم گمراہ تھے، ہدایت نبی نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان تم اللہ۔ گمراہ تھے، ہدایت نبی نے عطا فرمائی۔ اور ایک بات بھی سن لیجئے، آج بھی ہدایت اسی کو ملتی ہے جو نبی کے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے، اور اگر نبی کسی سے منہ پھیر لے تو پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ آج بھی ہدایت کے فیصلے گنبد خضرا کے مکین کر رہے ہیں۔ کل بھی ہدایت ملی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی تھی، اور آج بھی ہدایت مل رہی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملتی رہے گی۔ صحابہ سے مخاطبت ہو رہی ہے، میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا۔ اختصار کے ساتھ جلدی جلدی عنوان پر آتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آئے گی تو ذرا غور سے سننا۔ اللہ کرے قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے، ہمارے خیالوں میں ہمارے نبی کی عظمت آئے، آل نبی کی عظمت آئے۔ تم گمراہ تھے، ہدایت میں نے عطا کی، تم جو ہے وہ راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، میں نے تمہیں آسمان ہدایت کا تارا بنایا۔ کیسے تم لوگ جو ہے وہ بوریا نشین تھے، میں نے تمہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا۔ تم نمک اور کافور میں فرق نہیں کرتے تھے، میں نے تمہیں خدا کی پہچان عطا کی۔ تم ماں کی عزت نہیں کرتے تھے، میں نے تمہیں ماؤں کی عزت اور توقیر عطا کی۔ تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میں نے بیٹیوں کا پیار تمہارے دلوں کے اندر بھر دیا۔ تم آپس میں جنگ کرتے تھے، میں نے تمہیں شیر و شکر بنا کر کے اتحاد کی لڑی کے اندر پرو دیا۔ گویا کہ جتنی نعمتیں ملی ہے، قرآن ملا ان کے ذریعے، رحمان کا پتہ ملا ان کے ذریعے، اسلام ملا ان کے ذریعے، دین ملا ان کے ذریعے۔ نماز کوئی اور لا کر نہیں دے گیا، نماز بھی وہی لا کر دے گئے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، نماز وہاں سے لائے جہاں کسی کا تصور نہیں جا سکتا، وہاں سے جا کر لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی وہاں تک جانے والا نہ ہوتا، اور جو جانے والا نہ ہوتا تو لانے والا نہ ہوتا۔ اگر نماز کی تبلیغ کر رہے ہو تو لانے والے کی عظمت کا احساس بھی کرو، اس لیے کہ وہ نہ ہو تو جا کے لا کر سکتا ہے۔ وہاں تک تو جبریل کی بھی رسائی نہیں ہے جہاں وہ جا کر کے آئے ہیں۔ میرے امام یوں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہاتنا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہاتنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلبل سدرہ تک نماز لانے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے مصطفیٰ جان رہے۔ ایسا 100 سال 150 سال سے نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی سوچا نماز وہ نہ لاتے تو پھر کون لاتے؟ وہاں جانا بھی انہی کا کام ہے، وہاں سے آنا بھی انہی کا کام ہے۔ قصر دنا تک کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں، آتے ہیں، یہی صرف جا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جانے والے گئے تو آئے نہیں، اور جو وہاں سے آئے وہ گئے نہیں۔
یہ صرف میرے نبی کا معجزہ ہے، جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں، Yes, جاتے yes, بھی ہیں اور آتے بھی ہیں۔ اور میرے امام کہتے کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ، جاتے یہ ہیں آتے یہ۔ اور یہ بھی شان ہے، ایک مرتبہ اللہ بلاتا ہے اور 9 مرتبہ اپنی مرضی سے تشریف، سبحان اللہ سبحان اللہ اور 9 مرتبہ اپنی مرضی سے تشریف لے جائے۔ حالانکہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ خدا کا کہنا توڑ کر ایسا نہیں ہے، یہ تو شان محبوبیت ہے۔ حبیب ہم نے تجھے اسی لیے پیدا کیا تاکہ لوگ تیری اور میری محبت کو جان لیں کہ جہاں جبریل پر نہ مار سکے وہاں تو 9 مرتبہ آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے، تو عرض کر رہا تھا سب کچھ ہم نے دیا، لیکن کہتے لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے حبیب ان سے کہو مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اس لیے کہ اجرت مزدور کو دی جاتی ہے، اجرت محبوب کو نہیں دی جاتی۔ میرا نبی